اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ تم پر حرام کر دیے گئے ہیں مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو اور گلا گھٹ کر مر جانے والا اور چوٹ کھا کر مرا ہوا اور بلندی سے گر کر مرا ہوا، اور جس کو درندے نے پھاڑ کھایا ہو ما سوا اس کے جس کو تم نے زندہ حالت میں ذبح کر لیا ہو، اور جو بتوں کے تقرب میں نصب شدہ پتھروں پر ذبح کیا گیا ہو، اور فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرنا، یہ تمام کام فسق ہیں۔ آج وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین سے کفر اختیار کر لیا تھا مایوس ہو گئے ہیں، سو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ پس جو بھوک کی وجہ سے لاچار ہو جائے حالانکہ وہ گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، مذکورہ آیت کے بہت سے حصے ہیں، اس کے چند حصوں پر آج گفتگو ہوگی اور پھر آئندہ نشستوں میں انشاءاللہ العزیز اس کی مکمل تفاصیل عرض کروں گا۔ حرمت علیکم، تم پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان میں کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے، وہ یا تو انسانی جسم کے لیے مضر ہیں یا روح کے لیے نقصان دہ، اور جو چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں وہ یقیناً انسان کے لیے جسمانی یا روحانی لحاظ سے سود مند ہیں۔ ناظرین، علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو حلال فرمایا اور بعض کو حرام کیا، اس کی اپنی جگہ متعدد حکمتیں ہیں۔ ان حکمتوں تک انسانیت بتدریج رسائی حاصل کرتی رہے گی۔ طبی نقطہ نگاہ سے کوئی چیز ایسی نہیں جو حلال قرار دی گئی ہے مگر اس میں طبی حکمت نہ ہو، اور کوئی حرام ایسا نہیں جس کی حرمت کے پیش نظر اس میں کوئی حکمت کار فرما نہ ہو۔ ناظرین، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر شروع کیا ہے جو لگ بھگ پوری صورت میں پھیلا ہوا ہے۔ آیت مذکورہ میں 11 محرمات کا ذکر آتا ہے جو اس طرح ہے۔ پہلا،
مردار کا گوشت، دوسرا دم مسفوح یعنی بہتا ہوا خون، تیسرا خنزیر کا گوشت، چوتھا جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا، پانچواں گلا گھٹ کر مر جانے والا جانور، اور چھٹا چوٹ کھا کر مرا ہوا جانور، ساتویں قسم ہے بلندی سے گر کر مرا ہوا جانور، اور آٹھواں کسی دوسرے جانور کے سینگ لگ جانے سے مر جانے والا جانور، اور نویں قسم ہے جس جانور کو کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، سوائے ان کے جو زندہ حالت میں ذبح کر لیے جائیں۔ اور 10ویں قسم یہ ہے کہ جو جانور بتوں کے تقرب میں نصب شدہ پتھروں پر ذبح کیے جائیں، اور 11واں فال کے تیروں سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا۔ ان سب محرمات کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کچھ اس نشست میں اور کچھ آئندہ نشستوں میں انشاءاللہ العزیز یہ مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی چیز ہے المیتۃ، مردار کا گوشت۔ ناظرین، امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرعی طریقہ سے ذبح کیے بغیر جو جانور ہلاک ہو جائے وہ مردار ہے۔ عام طور پر مرنے والے کے جسم میں خون مجمد ہو کر رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں کئی طرح کے جراثیم اور دیگر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو انسانی جسم کے لیے ضرر رساں ہوتی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مردار کا گوشت انسانوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ جو انسانی جسم کے لیے مضر ضرر رساں ہوتی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مردار کا گوشت انسانوں کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری متمدن دنیا میں تمام لوگ خواہ ان کا تعلق کسی مذہب سے ہو، مردار کھانا برا سمجھتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ عقل و شعور سے عاری نہ ہو۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کا انسلاخ ہو جاتا ہے اور وہ انسانی فطرت سے باہر نکل جاتے ہیں، تاہم کوئی بھی صاحب سلیم الفطرت مردار کھانے کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، مردار میں موجود جراثیم اور تعفن کی وجہ سے انسانی جسم میں سستی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی صحت بگڑ جاتی ہے اور طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مردار کا گوشت کھانے سے منع کر دیا گیا ہے اور یہ قطعی طور پر حرام ہے۔ والدم یعنی خون۔ ناظرین، سائنسی اعتبار سے خون ایک بہتا ہوا مادہ ہے جو جسم کے مختلف خلیات کو آکسیجن اور دیگر نشو و نما کی ضروری چیزیں منتقل کرتا ہے، جبکہ جسم کے مختلف حصوں سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور دیگر فضلات کو باہر لاتا ہے۔ خون پھیپھڑوں سے آکسیجن حاصل کرتا ہے اور پھیپھڑوں میں ہی جسم کے مختلف حصوں سے منتقل شدہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرتا ہے، جو بعد ازاں گردوں کے ذریعے فضلات کی شکل میں جسم سے باہر نکلتا ہے۔ فقہ اسلامی اور عربی لغت میں بھی خون کی یہی تعریف ذکر کی گئی ہے۔ چنانچہ معجم متن اللغت میں شیخ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خون سے مراد وہ بہتا ہوا سرخ مادہ ہے جو تمام جاندار چیزوں کی رگوں میں گردش کرتا ہے اور اس پر زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ یہی تعریف معجم اللغت الفقہا اور لسان العرب میں خون کی تعریف میں منقول ہے۔ ناظرین، سائنس کی ایک اور تحقیق کے مطابق خون دو اجزاء یعنی خلیاتی حصے جنہیں سیلولر پارٹس اور آب دموی یعنی پلازما پر مشتمل ہوتا ہے۔ آب دموی کے اندر یعنی پلازما کے اندر 91 سے 92% پانی اور جامد اجزاء پائے جاتے ہیں۔ پھر جامد اجزاء میں نامیاتی مادے جن کو آرگینک سبسٹینٹس کہتے ہیں۔
اور غیر نامیاتی مادے ان آرگینک سبسٹینسز کہتے ہیں، ان کی ایک طویل فہرست ہے۔ البتہ جب ہم نامیاتی مادے کا مطالعہ کرتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اس میں کیسے کیسے خطرناک اجزاء ہوتے ہیں۔ ناظرین، خون کے اندر نان پروٹین نائٹروجن سبسٹینس کثیر مقدار میں یوریا، یورک ایسڈ، زینتھین، کرینٹین، امونیا، ایمنو ایسڈ وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ کیا کوئی طبع سلیم نائٹروجن مرکبات، یوریا، امونیا اور ایسڈ کھانا پسند کرے گا؟ جب یہ بات اچھی طرح ثابت ہے کہ خون کا زیادہ تر حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے تو یہ غور طلب بات ہے کہ کیا تر و تازہ، لذت آمیز اور شیریں پانی کو چھوڑ کر جو ہماری صحت کے لیے بنسبت بد شکل، بدبودار اور بد مزہ خون سے کہیں زیادہ اچھا ہے، خون کو استعمال کریں۔ اس کے علاوہ خون کی مثال ایک فضلہ کی سی ہے، کیونکہ اس کا نصف حصہ کاربن کی موجودگی کی وجہ سے ڈائی آکسیجنیٹڈ ہو جاتا ہے۔ پھر جو بدن میں ایک میکانزم کے تحت قابل استعمال ہو جاتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اسے کیوں استعمال کیا جائے؟ اس کے علاوہ خون کے اندر مختلف قسم کے جراثیم ہمہ وقت تیرتے رہتے ہیں جو متعدد امراض پیدا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خون کا کھانے کے طور پر استعمال خطرات سے خالی نہیں ہے۔ ناظرین، اجزائے ترکیبی کے بارے میں جدید سائنسی تفصیلات اور تحقیقات سے ہٹ کر شرعی نقطہ نظر سے خون کی بنیادی طور پر دو قسمیں، چنانچہ قرآن کریم کی روح سے جس خون سے حلال و حرام کے احکامات متعلق ہیں وہ بہنے والا خون یعنی دم مسفوح اور نہ بہنے والا خون یعنی دم غیر مسفوح ہے۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، سوائے اس کے جو مجبور ہو جائے، حالانکہ وہ نہ سرکش ہو اور نہ حد سے بڑھ جانے والا، تو اس پر بقدر ضرورت کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل آیت نمبر 115 میں بھی یہی الفاظ دہرائے گئے ہیں۔ چنانچہ سورۃ البقرہ، سورۃ المائدہ کی مذکورہ آیت اور سورۃ النحل میں مطلق خون کے حرام ہونے کا ذکر ہے، چاہے وہ بہتا ہوا خون ہو یا نہ ہو، جبکہ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 146 میں خون کے حکم کو بہتے ہوئے خون یعنی دم مسفوح سے مقید کر دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ جو وحی مجھ پر نازل کی گئی ہے اس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں میں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لیے حرام ہو، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا خون ہو گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا ایسا گناہ کا جانور جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔
ہاں، جو شخص ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر انتہائی مجبور ہو جائے جبکہ وہ نہ لذت حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہو اور نہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف وہ خون نجس اور حرام ہے جو بہنے والا خون ہو۔ اس حوالے سے تمام مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اور اہل علم کا اتفاق ہے کہ سورۃ البقرہ، سورۃ المائدہ اور سورۃ النحل میں مذکور خون اس شرط کے ساتھ کہ جب وہ بہتا ہوا ہو اور رگوں سے الگ ہو تو حرام ہے۔ ناظرین، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ دم مسفوح سے مراد بہنے والا خون، بہنے والا جاری خون ہے اور وہی حرام ہے، اس کے علاوہ معاف ہے، اور اسی پر علماء کا اجماع بھی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو مسلمان رگوں کے اندر خون اس طرح تلاش کرتے جیسے یہودی تلاش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ امام اور فقیہ اور تابعی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رگوں اور مغز کے اندر رہنے والا خون معاف ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے خون کی حرمت کا اعلان کرتے ہوئے مسفوح کی شرط اس بات کی دلیل ہے جو خون مسفوح نہیں وہ حرام اور نجس نہیں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد اس بات کی دلیل کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو مجاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات نقل کی ہیں جس میں دم مسفوح کے علاوہ باقی خون معاف ہے اور اس کے اندرونی اور بیرونی استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ ناظرین، یہ موضوعات کافی طویل ہیں، انشاءاللہ باقی آئندہ نشستوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس کے بعد آنے والے موضوعات میں لحم الخنزیر یعنی سور کا گوشت شامل ہے، اور استحان پر پھر ما اہل لغیر اللہ بہ کہ کسی جب ذبح کرتے وقت جس جانور پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام لیا جائے اس کا حکم کیا ہے، استحان پر ذبح شدہ جانور کا حکم کیا ہے۔ استحان سے مراد کسی بزرگ کا آستانہ کہہ لیجئے۔ کفار کی مایوسی کا حکم کے متعلق کیا ذکر کیا ہے رب کریم نے، مصیبت اور گناہ کے کام کون کون سے ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں آئندہ نشست میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔